رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الله في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات والداعي المدعوات جبار الأراضين والسماوات سبوح قدوس والصلاة والسلام على أول العدد والصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه صورة المعاني ملك والملكوت وقلبه خزائنة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس مبارک سورے کی آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جس کا نشان 90 ہے 90 سورہ 16 برادرم حجت الاسلام ضیاء آقا صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے علماء ہیں آپ حضرات قابل تحسین ہیں آپ نے زحمت کی اور چونکہ یہ مجلس ہمارے پنجاب کے ان موالیان حیدر کرار کی جانب سے ہے
جو کسی طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتے، فقط مولا علی کے سہارے زندہ رہتے ہیں۔ اس جزیرہ برطانیہ میں ان مومنین کی رہائش ہی باعث اطمینان ہے کہ یہ مولا کے علم کو، مولا کے نام کو بلند کرتے رہیں گے۔ بہرحال عرصہ قبل جب ہم یہاں تھے اس وقت مومنین بہت کم تھے۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ ہمارے ان مخلص مومنین کی مجلس اس سے زیادہ شایان شان طریقے پہ ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے۔ جو بھی جس تعداد میں بھی آپ آئے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ میری مختصر سی گفتگو ہدیہ سماعت ہے۔ سورہ مبارک نحل میں ارشاد ہوا یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ ایک دن وہ ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے ان کے لیے، ہر امت میں سے انہی میں سے گواہ آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو تبیان ہے ہر شے کے لیے۔ تبیان کا لفظی ترجمہ محال ہے، یعنی ہر چیز کا شافی بیان ہے، ہر چیز ہے، ہر دولت ہے، ہر فکر ہے، ہر چیز کے لیے اطمینان ہو سکتا ہے قرآن سے، بیان شافی ہے۔ تبیانا لکل شیء ہدی ورحمتا وبشریٰ للمسلمین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کی تعریف یہ کہ ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ نبی کی یہ تعریف، وہ نبی جو گواہ بن کے آئے گا تمام امتوں پر، وہ فقط بشارت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی بشارت مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن نبی قرآن کے لیے محدود نہیں، مسلمانوں کے لیے محدود نہیں، امت کے لیے محدود نہیں۔ نبی وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر دور کے لیے رحمت ہے۔ تو اب وہ فرد کامل جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، اس کو امت ہائے ما سلف پر گواہ بنایا گیا۔ یعنی جس وقت نوح کی امت آئے گی، ابراہیم کی امت ہوگی، اسحاق و یعقوب کی امت ہوگی، موسیٰ اور عیسیٰ کی امت ہوگی، ان میں سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا، اور اللہ اپنے حبیب کو ان گواہوں پر گواہ بنائے گا۔ جب ابراہیم گواہی دیں گے کہ میری امت نے میرے ساتھ یہ کیا، جب نوح شکایت کریں گے اپنی امت سے، جب موسیٰ اور عیسیٰ اپنی امت سے شکایت کے بارے میں بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے، ان سب پر نبی اکرم کو گواہ بنایا جائے گا۔ یعنی نوح اپنی صداقت کے لیے رسول کا دامن تھامیں گے،
ابراہیم اپنی گواہی کی تصدیق کے لیے محمد کا دامن تھامیں گے، موسیٰ اپنی شکایت کے لیے اور صداقت کی گواہی کے لیے نبی کا دامن تھامیں گے، اور عیسیٰ اپنی صداقت کی گواہی کے لیے نبی کا دامن تھامیں گے۔ یعنی تم مانو نہ مانو، ہر نبی اللہ کا ہر پیغمبر محمد کی نبوت کو مانتا ہے۔ محمد کی نبوت ہی نہیں بلکہ محمد کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے، محمد کی شہادت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ گواہی اس کی ہوگی، آپ گواہ یا وٹنس بنا کر اس کو لے جاتے ہیں جو سامنے موجود ہو، واقعے کے وقت موجود ہو۔ اگر حضرت ابراہیم نمرود کے بارے میں شکایت کریں گے اور محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی گواہی کی تصدیق کے لیے آئیں گے تو نمرود اور نمرود کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں خداوندا یہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی گواہ کے خلاف شہادت طلب کریں گے تو بنی اسرائیل یہ کہہ سکتے ہیں خداوندا یہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ اگر شکوہ کریں گے تو ان کی امت یہ کہے گی یہ اس وقت نہیں تھے۔ تو رب العزت کا یہ فرمان ہے، رب العزت کا یہ فرمان حجت ہے کہ تم دیکھو یا نہ دیکھو ان کا وجود ثابت ہے، تمہارا وجود مشکوک ہے۔ محمد کا نور خلقت آدم سے پہلے تھا، جب آدم آئے تب بھی، جب ابراہیم تھے تب بھی، جب موسیٰ تھے تب بھی، جب عیسیٰ تھے تب بھی تم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا حبیب ہر دور میں موجود تھا، ہر دور میں موجود تھا۔ یہ ہے استدلال قرآن حیات طیبہ رسول اکرم پر۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ رسول ہمارے موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، تو نقص ایمان ہو جائے گا، ایمان کامل نہیں جب تک کہ رسول کی زندگی یہ ابدی پر یقین اور ایمان نہ ہو۔ جب قرآن کی شہادت سے نبی کا وجود معلوم ہے، ابراہیم کا زمانہ ہو، موسیٰ کا ہو، عیسیٰ کا ہو، جب ثابت ہے نبی تھے، تو اب کیسے شک آ گیا کہ نبی کا جانشین اس زمانے میں ہے؟ تمہاری نگاہیں ایسے ہی نہیں دیکھ سکتی جیسے نمرود نہیں دیکھ رہا تھا۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ رسول کی صفت، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ عام انبیاء کی طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آخر نبی کو تو پہچانو۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری طرح کے تھے، ہماری طرح کے بشر تھے۔ اب انشاءاللہ میلاد کے جلسے ہوں گے، سیرت کے جلسے ہوں گے، آپ سیرت کے جلسوں میں بھی جائیں گے، میلاد میں بھی جائیں گے۔ میلاد میں عشق نبی کا تذکرہ ہوگا، محبت کی باتیں ہوں گی۔ کبھی گنبد خضرا کا تذکرہ ہے، کبھی مدینے کی پربہار گلیوں کا تذکرہ ہے، مدینے کی خاک جنت کی طرح نظر آتی ہے۔
کیا نور مدینے میں برس رہا ہے، کیا روشنی مدینے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب کچھ گنبد کی باتیں ہیں، دروازے کی باتیں ہیں، مسجد کی باتیں ہیں، لیکن شاہ مدینہ کی باتیں کم تر۔ اسی طرح سیرت کے جلسے ہوں گے، نام رسول کا ہوگا، ذکر اس دور کے افراد کا ہوگا۔ یہ صحابی یہاں تھے، وہ صحابی یہاں تھے، ان کے پاس اتنی دولت تھی، ان کے پاس اتنی دولت تھی، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے وہ دیا، اور رسول کے پاس کچھ دولت تھی نہ دیا تھا۔ اور یہی اعتراض ہے کہ دولت تو ان بزرگوں نے دی تھی، بزرگوں نے، اتنے بڑے بڑے دولت مندوں نے دولت دی تھی، نہ علی کے پاس مال تھا، نہ علی کے باپ کے پاس مال تھا۔ بے شک نہیں ہوگا، لیکن دل کو اطمینان ہے نا کہ جیسے ان لوگوں کے پاس دولت تھی، مال تھا، ویسے ابو طالب کے پاس مال تھا، نہ علی کے پاس مال تھا۔ وہ خیرات ان کو مبارک ہو جو انہوں نے خیرات کیا۔ یہ مال آیا کہاں سے، یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو اب مسلمانوں نے جو دیکھا رسول کو تو نگاہ ظاہری سے، نگاہ ظاہری سے کہا کہ ہماری طرح کے بشر تھے، ہماری طرح کے انسان تھے۔ ایک عجیب ہنگامہ ہے دنیا میں کہ ہماری طرح کے تھے، اور اس دور کے ایک اہم فرد جمال عبد الناصر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر محمد عرب نہ ہوتے تو ہم انہیں نہیں مانتے، چونکہ عرب ہیں، عرب کے قانون گزار ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو اتنا تعصب، اتنی نیشنلزم، عصبیت کہ چونکہ عرب ہے مان رہے ہیں، اگر عجم ہوتے تو نہیں مانتے۔ اسی طرح مکے کے رہنے والے کہتے ہیں ہمارے تھے، ہم میں سے تھے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے بشر تھے، سب ہنگامہ کیے ہوئے، اور مکے والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، حجاز والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، یثرب والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، مدینے والے کہتے ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، سعودی عرب کے رہنے والے کہتے ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، یا عرب کہتے ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے۔ خدا شاہد ہے کہ نبی نے نہیں کہا کہ میں تم میں سے ہوں، نبی نے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ آیت قرآن کی یہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی تم جیسا بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح کا نہیں ہوں، تم جیسا ہوں۔ باریکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تم جیسا ہوں، تمہاری طرح کا اصل میں نہیں ہوں، تم جیسا۔ اللہ نے بھیجا ہے نبی کو، ملک بھی آتے ہیں انسان کی شکل میں۔ کسی علاقے میں وبا آ جائے، کوئی طبیب آتا ہے تو ایسے طبیب کو بھیجتے ہیں جو علاقے کی زبان جانے، انگلش جانے، پنجابی جانے، اردو جانے، گجراتی جانے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ طبیب یا ڈاکٹر جس کو حکومت نے بھیج دیا وہ بھی ہماری طرح کا بیمار ہے تو یہ کم عقلی ہوگی۔ تم بیمار ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم جیسا، ہم جیسا، ہم جیسا۔ نبی نے نہیں کہا میں تم جیسا، تم جیسا۔ اگر تم جیسا بھی کہا، انا بشر مثلکم کہا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح۔ کسی کے لیے کہا نہیں تم میری طرح، نہیں کسی کے لیے نہیں کہا تم میری طرح، کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے ہو۔ سب کہہ رہے ہیں ہم میں سے تھے، ہم میں سے تھے، ہم میں سے۔ نبی نے نہیں کہا میں تم میں سے یا تم مجھ سے، ہرگز نہیں۔ پوری کائنات کو ٹٹول دو تو فقط رسول کا قول یہ ملتا ہے ایک فرد کے لیے، علی منی انا منہ۔
منیت میں امیر المومنین کسی کے لیے حدیثیں بنی ہوئی ہیں، یہ ایسے بزرگ تھے، انہوں نے ایسا دیا مال، انہوں نے ایسا دیا، یہ ایسے سفر میں ساتھ تھے، یہ اشک بہا رہے تھے، انہوں نے جانثاری کی، سب کی تعریف ہے، لیکن یہ جملہ میں اس سے ہوں یا مجھ سے، کسی کے لیے نہیں، یا علی کے لیے ہے یا حسین کے لیے، منزل منیت فقط علی کے لیے ہے۔ تو دنیا یہ کہے کہ ہم میں سے ہم جیسے تم کہتے رہو، لیکن نبی نے کہا میں علی جیسا ہوں، علی مجھ جیسا ہے، ہم دونوں ایک ہیں، یہ منزل منیت ہے۔ اور پھر گواہی شہادت، امور ظاہری کو دیکھتے ہوئے دنیا کے مورخین نے رسول اکرم کا بائیو ڈیٹا یا زندگی لکھی۔ 570 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے، تقریباً 40 برس تک خاموش رہے، نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40ویں سال نبی بنے، اور 13 سال کے بعد مکے کو چھوڑ کر مدینہ گئے، 13 سال مدینے میں تبلیغ کی، 10 سال مکمل 13 سال مکے میں تبلیغ کی، 10 سال مکمل مدینے میں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ 63 سال کی زندگی نبی کی تھی۔ تو نبی ایک محدود زمانے میں محدود دور کے لیے تھے، محدود دور میں محصور تھے۔ یہ مؤرخین لکھتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ طبری، مسعودی، ابو الفدا، ابن ہشام، ابن حلب، یہ لکھتے ہیں کہ مختصر زمانہ تھا، 60 سال کا زمانہ تھا، اس سے پہلے کا بائیو ڈیٹا نہیں تھا۔ یا یورپ کے لکھنے والے بھی لکھتے ہیں تو ہماری تاریخوں کو دیکھ کر یہی لکھتے ہیں۔ 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، 660 یا 62 میں دنیا سے چلے گئے، 62 یا 60 سال یا 62 سال کی جملہ زندگی رسول اکرم کی تھی۔ لیکن مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر، یہ مؤرخین سے پوچھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کب پیدا ہوئے، کہاں رہے۔ دیکھو، جس کی زندگی پوچھنا ہو ایک اصول کو پیش نظر رکھو، اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک مسلمہ اصول یاد رکھیے کہ اپنی سنخیت اور مناسبت سے واقعات کو پوچھیں۔ علم کا کوئی موضوع ہو تو عالم سے پوچھو، کوئی شعر پوچھنا ہو تو شاعر سے دریافت کرو، کوئی میڈیکل سائنس کی بات ہو تو کسی ڈاکٹر سے، فزیشین سے پوچھو، اگر کوئی قانون کا مسئلہ ہے تو کسی بیرسٹر سے، ایڈوکیٹ سے پوچھو۔ اگر اس نزاکت کو محدود نہ رکھ سکیں، ملحوظ نہ رکھ سکیں، بیرسٹر سے جا کے دوا لے لیں اور ڈاکٹر کو کورٹ میں لے کے جائیں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کب آئے، کب گئے، نبی کی زندگی کیا تھی، میں کیوں کسی اور سے پوچھوں، کسی کو کیا معلوم؟ کیا طبری موجود تھے رسول کے زمانے میں؟ کیا ابو الفدا موجود تھے؟ کیا مسعودی موجود تھے؟ کیا ابن ہشام تھے؟ کیا یورپ کے لکھنے والے تھے؟ کوئی نہیں تھا، کوئی اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ پہلے تو بعد زمان ہے، بعد زمان حائل ہے، ان کا زمانہ اور نبی کا زمانہ اور، تو یہ پہنچے نہیں تھے۔ دوسرے، یہ سنخیت نہیں، معنویت نہیں، مناسبت نہیں۔ نبی کو لوگوں نے عرب کے ایک حکمران کی طرح سے لکھا ہے۔ نبی کو حکمران سمجھنے والے کم عقل ہیں۔ یہ حکمران آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ سلاطین بنتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، خلافتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھتے جو خود ہی فانی ہیں، جو خود ہی ناسوتی ہیں، جو خود ہی خاکی ہیں، وہ نور کا کیا تذکرہ کریں۔ محمد کی زندگی نورانیت کی زندگی ہے، محمد کی زندگی روحانیت کی زندگی ہے، محمد کی زندگی ایمان کی زندگی ہے۔ اس سے پوچھو جو ایمان میں شریک ہے، روحانیت میں شریک ہے، نور میں شریک ہے۔ علی نے کہا تھا
میرے مولا نے فرمایا تھا ارا نور الوحی و اشم ریح النبوہ، میں نے نور وحی کو دیکھا ہے اور میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی ہے۔ تو جہاں مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ وحی کا نور نبوت کی خوشبو سونگھی ہے، تو یہ دنیا کے تاریخ لکھنے والے اپنی کم ترین سطح، پسترین سطح سے قلم کو حرکت میں دے کر بنی عباس کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ نبی جو اللہ کا مظہر بن کے آیا، اللہ کا نبی بن کر آیا، تو در بدر جا کے نہ پوچھو، ابو الفدا سے نہ پوچھو، بنی امیہ سے نہ پوچھو، بنی عباس سے نہ پوچھو، نبی نور ہے، نور کو پوچھنا ہے تو علی ولی سے پوچھو۔ سوری مومنین، یہ کسی کی کار ہے جو بیلجیم سے آئے ہوئے ہیں، اس نے کار پارک کو روک دیا ہے، اس کے آگے اس نے کار پارک کی ہوئی ہے اور چرچ سے لوگ نکل رہے ہیں، چرچ والے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا۔ پلیز فار گاڈ سیک، جو بیلجیم سے صاحب آئے ہیں اگر اس مجمع میں ہیں تو کار کو ریموو کر دیے۔ سوری مومنین سلوار۔ نمبر ہے DJZ872B ٹیوٹا۔ مومنین صلوات پلیز۔ ایمان تاریخ کا نام نہیں ہے، ایمان مؤرخین کا نام نہیں ہے، ایمان نہ بنی امیہ کے پاس مل سکتا ہے، نہ بنی عباس کے پاس، نہ مؤرخین کے پاس۔ ایمان نورانیت کا نام ہے، روحانیت کا نام ہے، اور وہ نبی جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، جس کا وجود آدم سے پہلے ہے۔ تو اب بائیو ڈیٹا لکھنے والے یہ نہ لکھیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں مکے میں تھے، اس زمانے میں مدینے میں تھے، اس زمانے میں دنیا سے چلے گئے۔ نہیں نہیں، جب تاریخ سمجھنی ہے اور حیات طیبہ کو سمجھنا ہے، سنو کہ محمد کا آغاز کہاں ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی جو خطبہ ہم نے تلاوت کیا مجلس سے پہلے، یہ امیر المؤمنین کے خطبے کے چند جملے ہیں۔ رسول اکرم جب دنیا سے تشریف لے گئے، مولا نے غسل دیا، تو غسل دینے کے بعد بدن طیب و طاہر کو کفن دینے کے بعد ہاتھوں پر رکھا، سامنے رکھا، کہا اللہم ھذا اول العدد و صاحب الابد، خدا بندہ یہ تیری گنتی کا پہلا عدد ہے اور تیری ابدیت کا ساتھی ہے، تیری ابدیت کا ساتھی ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں یا وقت نہیں کہ اس موضوع کو سمجھا سکوں۔ مولا کا یہ جملہ علم کلام کا مصدر ہے، فلسفے کی انتہا ہے۔ بڑے بڑے مفکرین بیٹھ کے غور کریں کہ یہ پہلا عدد کیسے، تخلیق کائنات میں سب سے پہلی گنتی، پہلا وجود، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ صاحب الابد یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، یعنی جہاں سے خلقت شروع ہے، ربوبیت نہیں، جہاں سے خلقت شروع ہے اور جب تک قیامت نہ آئے گی یہ ابدیت کا ساتھی رہے گا۔ یہ ہے وجود نبوی۔ تو نبی گواہی دیں گے دیگر امتوں پر، اس لیے کہ ہیں، اس لیے کہ تھے اس زمانے میں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نبی گزر گئے، سلام نہ پڑھو،